آج ہم نے جو ایمان کا دعویٰ کیا اس ایمان میں ہم نے ملاوٹ کر دی، اور ملاوٹ شدہ ایمان یہ مالک کو مطلوب نہیں ہے، مالک کو خالص ٹھکا ٹھکایا ایمان مطلوب ہے۔ آج ہم نے یہ ملک حاصل کیا اس کلمے کی بنیاد پر کہ مالک ہم ایک ایسی سرزمین عطا فرما کہ جہاں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کس بنیاد پر ہم نے یہ حاصل کیا ہے ملک۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ مالک ہم ایک ایسی سرزمین عطا فرما کہ جہاں تیرے علاوہ کوئی الہ نہ ہو۔ الہ کہتے ہیں میرے قومی بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، کہ جو مشکلیں ڈالنے والا ہو، مشکلوں کو ٹالنے والا ہو، جو اولادوں سے نوازنے والا ہو، جو فریادوں کا سننے والا ہو، جو رزق عطا کرنے والا ہو، جو خزانے بخشنے والا ہو، جو فریادوں کا سننے والا ہو، جو غوث ہو اور جو غوث العظم ہو، اسے الہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اس پاکستان میں کتنے الہ بنا لیے۔ آج کلمہ پڑھنے والوں کے 2 الہ ہو گئے، آج کلمہ پڑھنے والوں کے 2 مشکل کشا، آج کلمہ پڑھنے والوں کے 2 غوث العظم، آج کلمہ پڑھنے والوں کے 2 فریاد رس، آج کلمہ پڑھنے والوں کے 2 اولادوں سے نوازنے والے ہو گئے، آج کلمہ پڑھنے والوں کے 2 گنج بخش ہو گئے، خزانے بخشنے والے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہمارا رب 20ویں پارے کی ابتدا میں سورہ نمل میں چیلنج دے رہا ہے بار بار کہ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کتاب اللہ کو اٹھائیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ ہمارا رب چیلنج دے رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس پاک سرزمین پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے الہ بنائے۔ آج ہم کلمہ پڑھنے والے پکارے لگا رہے ہیں کہ بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، ککڑ لے لے تو پتر دے دے۔ میرے بھائیوں، ہمارا رب کیا فرماتا ہے؟ ہمارا رب فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ ہمارا رب بیان فرماتا ہے، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو کے سارے جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چیز لے بھاگے تو یہ اسے اس سے چھین بھی نہیں سکتے۔ بڑے ہی کمزور ہیں مانگنے والے اور جن سے مانگا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کہہ رہے ہیں بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال۔ میرے بھائیوں، مالک کیا فرماتا ہے؟ یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جب مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو تمہیں اولادوں سے کس طرح نوازیں گے؟ ہمارا رب کیا فرماتا ہے؟ یہ سورہ سبا میں آیت نمبر 22 میں ہمارے رب نے بیان فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تم کو گمان ہے سب کو پکار لو، اور ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں ہے، اور نہ ان میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ میرے بھائیوں، مالک فرماتا ہے کہ انہیں ذرے کا بھی اختیار نہیں ہے، ذرہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، نہ ان کا حصہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ یہ گنج بخش ہے، ہمارا رب فرماتا ہے ذرے کے مالک نہیں، اور ہم کہتے ہیں خزانے بخشنے والے ہیں۔ ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ ہمارا رب فرماتے ہیں جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ کھجور کے گٹلی کے چھلکے کی بھی مالک نہیں۔ میرے بھائیوں، جو کھجور کی گٹلی کے اوپر وہ چھلکا ہوتا ہے باریک سا، وہ جھلی کے بھی مالک نہیں، تو تمہیں باغات کہاں سے عطا کریں گے؟ ذرا غور کریں، نہ ذرے کے مالک، نہ مکھی پیدا کر سکتے، نہ چھلکے کے مالک، تو یہ گنج بخش کہاں سے ہو گئے؟ میرے بھائیوں، انبیاء نے
انبیاء نے مشکل مصیبت میں کسے پکارا؟ خالص اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ کو پکارا۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کسے پکارا؟ ایک اللہ کو پکارا۔ ہمارے رب نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کس نے بچایا؟ حسبی اللہ کا نعرہ لگایا، حسبن اللہ کا نعرہ لگایا۔ ہمارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ لوط علیہ السلام کو کس نے بچایا؟ ہمارے رب نے بچایا۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد سے کس نے نوازا؟ یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں نیک صالح اولاد کس نے عطا فرمائی؟ ہمارے رب نے عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں کس نے یونس علیہ السلام کی پکار کو سنا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں مالک نے سورہ الانبیاء میں انبیاء کے واقعات بیان کیے اور فرما دیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اب تا قیامت جو کوئی بھی آئے گا ان انبیاء علیہ السلام کی طرح مجھے پکارے گا، میں اسی طرح ان کی مدد کروں گا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور و فکر کر لو، اپنے ایمان کو کفر و شرک سے پاک کر لو۔ یہ کفر و شرک ہی ہے کہ جو اللہ کے عذابات کو دعوت دے رہا ہے۔ ہمارا رب فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ہمارا رب فرماتا ہے کہ زمین میں، خشکی میں اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، ان لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ان سے کہو زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے کتنی ہی بستیاں تھی جو تہس نہس کر ڈالی، آخر ان کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا تھی؟ کان اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت مشرک بن گئی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ جس سے اپنانے والی قومیں یہ تباہ ہو گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، انہوں نے پنتن کے پجاری وہ بن گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ مالک نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کو معبود فرمایا اور نوح علیہ السلام نے انہیں ایک ہی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ قوم والوں نے انکار کیا۔ مالک کیا فرماتا ہے؟ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ہم نے ان کی خطاؤں کے سبب انہیں پکڑا ہے اور آگ میں داخل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ زلزلے، آج یہ طوفان، آج یہ سیلاب، یہ اللہ کے عذابات کی شکلیں، اور آج یہ وبائی مرض، یہ جو کرونا کی صورت میں سامنے آیا ہے، اس نے ایک انتشار کسی کیفیت برپا کر دی ہے۔ یہ مالک کے عذابات کی شکلیں ہیں۔ ہمارا رب فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ مالک اس بڑے عذاب سے آنے سے پہلے مالک چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ تم رجوع کر لو، تاکہ تم پلٹ آؤ، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ مدد کرنے والی وہی ایک ذات ہے، مشکلات سے نکالنے والی وہی ایک ذات ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ پوری صورت ہمارے سامنے ہے۔ آج جتنے مشکل کشا تھے اللہ کے علاوہ، آج جتنے حاجت روا تھے اللہ کے علاوہ، آج جتنی بگڑی بنانے والے تھے اللہ کے علاوہ، یہ اللہ کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں آج سارے گم ہو گئے، آج سارے وہ شریک گم ہو گئے۔ آج کہاں گئے وہ سارے کہ جو اللہ کے علاوہ مدد کرنے پر قادر تھے، اللہ کے علاوہ جو مشکلات کو ٹالنے پر قادر تھے؟ میرے بھائیوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارا رب آج بھی اسی طرح طاقتور ہے۔ اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء سے محبت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان کی سنتوں کو اپنایا جائے، ان کے طریقوں کو اپنایا جائے، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، یہ محبت ہے۔ مدنی پھول میرے بھائیوں سنتے جائیں، مدنی پھول سنتے جائیں اور غور کرتے جائیں۔ ہمارے سونے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مالک کی ہزاروں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہمارے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرو ایک اللہ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو ایک اللہ
سے مدد مانگو۔ میرے بھائیوں، یہ پکار لگانا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی پکار اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی پکار غیر اللہ کی عبادت۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ ہمارا رب سورہ المومن کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، اور جس نے میری اس عبادت کا انکار کیا، میری اس عبادت کا انکار کیا، اسے عنقریب میں ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ پکار اللہ کی عبادت، جب کسی کو پکارا جائے گا یہ اس کی عبادت کہلائے گی، اور اللہ کی پکار اللہ کی عبادت۔ اللہ کے نام مال لگانا یہ اللہ کی عبادت، غیر اللہ کے نام مال لگانا یہ غیر اللہ کی عبادت۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کی عبادت، غیر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ غیر اللہ کی عبادت۔ کہاں لکھا ہے؟ ہمارا رب بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ہمارا رب بیان فرماتا ہے اے ایمان والو، جو پاک اور طیب چیزیں تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ واضح اور دو ٹوک اور کھلی دعوت ہے، اس کو سمجھ لو، اس بھولے سبق کو یاد کر لو، پلٹ آؤ، رجوع کر لو، نہیں تو اللہ کے عذابات کی شکلیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، ہم جس میں مبتلا ہیں اور وہ ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہیں۔ ہمارا رب فرماتا ہے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض۔ ہمارا رب بیان فرماتا ہے کہ وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے سروں پر سے عذاب لے آئے، تمہارے پیروں تلے سے عذاب لے آئے، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ کر، مسلکوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے لڑا دے اور لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ میرے بھائیوں، آج یہ ہر قسم کے عذابات ہمارے سامنے ہیں، کہیں زلزلے ہیں، کہیں طوفان ہیں، کہیں سیلاب ہیں، کہیں یہ وبائی امراض ہیں، اور یہ فرقہ واریت اس نے اس امت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ ایک کلمہ، ایک کتاب، ایک رسول، آج ہر ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا کر اپنی مسجدیں علیحدہ کر رہا ہے۔ اس بات کو سمجھ جائیں، ایمان والے تو بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن آج اس فرقہ واریت نے اس امت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ آج محبتوں کی جگہ نفرتیں آ گئی ہیں، آج بغض اور عداوت دلوں میں بھرا ہے، آج ایک فرقے والے کے ہاں کوئی مرتا ہے دوسرا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وجہ یہ بنی کہ آج اللہ کی عبادت خالص نہیں رہی، وجہ یہ بنی کہ آج اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہیں گے، سورہ الفرقان میں ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس دن رسول کہے گا اے میرے رب، میری اس امت نے، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، قریب آ جاؤ، میری ماں، میری بہنوں، اس کتاب کو الماریوں کی زینت نہ بناؤ، اس کتاب کو دولہا دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے استعمال نہ کرو، اس کتاب پر غور و فکر کرو، اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ للہ بہت آسان کتاب ہے یہ، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، الف لام میم سے والناس تک، الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کو اپنے رب کا فرمان سمجھ آ جائے گا کہ یہ کتاب نازل کس لیے کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو خالص ایمان لانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو کفر و شرک سے پاک کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا رب آج بھی اسی طرح قادر ہے، ہمارا رب آج بھی بالکل اسی طرح طاقتور ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور جس طرح آج بھی ہے۔ ہمارے رب کا وعدہ ہے اگر یہ بستیوں والے، اگر یہ شہروں والے ایمان لے آئیں تو ہم اپنی رحمتوں کے اور اپنی نعمتوں کے دہانے ان پر کھول دیں گے۔ اللہ رب العزت سے اپنے لیے بھی، آپ سب قومی بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ مالک ہم سب کو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو کفر و شرک سے پاک کرنے اور خالص اللہ کی عبادت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین۔